لیں کہ پارٹی کی قیادت کو جو ہے نا اب اور کچھ نہیں رہے گی، یا گدے پہ بٹھا کے جو ہے شہروں کے سیر کروا دے کہ یار اس قیادت کے پاس چھوڑ دیا۔ ایم این اے سے پوچھو نا، سب کے گھروں میں جو ہے پولیس ادارے گھستے رہتے ہیں، کوئی جیلوں پہ آیا ہوتا ہے، کوئی پروڈکشن آرڈر پہ آیا ہوتا ہے، سب کی حالت دیگر گو ہے۔ اوپر سے جو ہے یہ کہنا کہ جی، لہذا اگر شک کریں گے کون آپ کے ساتھ نکلے گا؟ قیادت کو تقویت کی ضرورت ہے، قیادت کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آج کل پی ٹی آئی میں صرف کڑا ہونا جو ہے وہ بذات خود ایک جہاد کے برابر ہے۔ لگے گا پھر 9 مئی کے کیسز میں ان کی گرفتاریاں بعض میں کی ہیں، بعض میں نہیں کی ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے پولیس بار بار آ رہی ہے۔ اب پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے یعنی آپ کے پاس کوئی اور شواہد اور شہادت نہیں رہی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ چلے جی ملزم خود اگر پولیگرافک ٹیسٹ میں اعتراف کر لے تو وہ ہم کہیں گے کہ جی دیکھیں خود مان لیا۔ اب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی ملزم اس کو وہ سیلف انکریمنیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت میں بھی جا کے اعتراف جرم کر لیں اور بعد میں اس سے مکر جائیں تو اسے اعتراف جرم کی بھی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ کوئی کسی ملزم پہ اپنے خلاف بیان دینے کے لیے کوئی دباؤ ہی نہیں ڈالا جا سکتا، اور اگر دباؤ میں پولیس کے سامنے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس بیان کو سرے سے قانون ایکنالوجی ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ چیلنج کریں نا پولیس کی اس عمل کو، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خان پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہے۔ خان پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہے، شرم تمہیں آنی چاہیے کہ تمہارے پاس کوئی شہادت ہی نہیں رہی، بات آ گئی خان کے اپنے بیان پہ، تو خان خود مانے گا تو آپ پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں پولیگرافک ٹیسٹ میں اس نے اعتراف کر لیا اپنے وکلا سے۔ اور بہت بری حالت ہے لیگل ٹیم کی، نہ یہ کیس لگوا سکتے ہیں، نہ کوئی دادرسی دلا سکتے ہیں۔ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور ہر مہینے کا بل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا خان جتنی دیر اندر رہے گا بل جو ہے وہ بنتے جائیں گے۔ حالت یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواست میں نے کہا بھی تھا، جس پہ محترمہ علیمہ خانم نے میرا مذاق اڑایا، میں نے کہا بھی تھا کہ توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ اوریجنل پٹیشن میں دائر ہونی چاہیے، تو لہٰذا آگے سے جو ہے تضییق ہوئی، تو یہ حالت رہے گی جب تک کارکن جو ہیں وہ خاموش رہیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے۔ ان سے پوچھیں نا 5 ماہ ہو گئے اپیل کس طرح نہیں لگ رہی ہے، 426 کی پٹیشن آپ کی نہیں لگ رہی ہے، اور کیا جواب ہے؟ سر یہ لیگل ٹیم کی نالائکی اور نیلی نہیں ہے سمجھتے آپ؟ میں نے یہ کہہ دیا نا، میں نے کہا آج ادھر بھی کہا، میں نے کہا کہ یہی ہائی کورٹ تھی، جو فاضل چیف جسٹس تھے جو اب ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں، عامر فاروق صاحب، سپریم کورٹ کے جو جج بن گئے ہیں، عامر فاروق صاحب جو ہیں اس کی جو ہے اب قدر ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ جناب کم از کم وہ سنتے تھے، اویلیبل ہوتے تھے، اور کسی کیس میں اس نے خان کی سزا جو ہے امپروو تو نہیں کی، زیادہ سے زیادہ کیسز نے طوالت پکڑی تھی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، کراؤڈ ہوتا تھا، آپ عوام کو لے کر آتے تھے، اگر اسلام آباد میں بھی احتجاج کی تو عوام آتی تھی، جہاں تو رکن قومی اسمبلی جاتے ہیں 300-400 لوگ آتے ہیں اور پھر جہاں آدھا گھنٹہ احتجاج کے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے احتجاج کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ پی ٹی آئی کی توہین ہے کہ آپ 300-400 لوگوں کو لا کے دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہماری قوت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں تو احتجاج کی کال کیوں دیتے ہیں؟ لوگ کال پہ نہیں آتے ہیں، لوگوں کو اپنے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی فگر ہونے چاہیے، لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو یہ قیادت ہمارے ساتھ ہوگی، اور لوگ کیوں نکلے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کے حالات کیسے ہیں؟ عدالتوں کا جو ہے معیار کیسا ہے؟ پھر سرحدوں میں اب یہ آئیڈیل حالات ہے پاکستان میں، قطع نظر اس کے کہ پی ٹی آئی مظلوم ہے، بلکہ جو حکومت کر رہی ہے، ابھی بجٹ آ رہا ہے اور آئی ایم ایف نے شرائط جو ہیں مقرر کر دی ہیں، تو لہٰذا یہ بوجھ پھر عوام پہ پڑے گا۔ پرسوں دعویٰ کر رہے تھے دگنی ہماری آمدن ہو گئی، وہ دگنی آمدن کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ تو لہٰذا ان سے بہتر حالات کسی ملک کے عوام کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جب پی ٹی آئی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ظلم اور جبر اور ناانصافی، تو لہٰذا یہ آئیڈیل حالات ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمت ہی ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی احتجاجی قوت کو جو ہے وہ پارا پارا کرتی ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف جو میری قیادت چلتی ہے ان کو پارٹی میں نہیں قابل قبول نہیں ہے، ان کو نکالا جائے گا۔ تو کیا میرا خیال ہے کہ پارٹی کی قیادت کو جو ہے نا اب اور کچھ نہیں رہے گی، یا گدے پہ بٹھا کے جو ہے ساروں کے سیر کروا دے کہ یار اس قیادت کے پاس چھوڑ دیا۔ MNA سے پوچھو نا، سب کے گھروں میں جو ہے پولیس ادارے گھستے رہتے ہیں، کوئی جیلوں پہ آیا ہوتا ہے، کوئی پروڈکشن آرڈر پہ آیا ہوتا ہے، سب کی حالت دیگر گوئے، اوپر سے جو ہے یہ کہنا کہ جی لہذا اگر شک کریں گے کون آپ کے ساتھ نکلے گا؟ قیادت کو تقویت کی ضرورت ہے، قیادت کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آج کل PTI میں صرف کڑا ہونا جو ہے وہ بذات خود ایک جہاد کے برابر ہے۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ بانی PTI کی رہائی ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کوئی ڈیل وغیرہ کوئی کمپرومائز ہو کر باہر نہیں نکلیں گے، وہ نکلیں گے تو عدالتوں کے ذریعے نکلیں گے، عدالتوں میں ان کی درخواست پر لگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی PTI کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہیں وہ یہ بیانات ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہیں جنہوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے کسی مصالحت کی طرف جو ہیں اس عمل کو لے جانے کی۔ اور بانی PTI اب اگر رہا ہوگا، یہ غلط آپ لوگوں کو جو ہے امیدیں دلاتے ہیں عید سے پہلے آ رہے ہیں، کس بنیاد پہ آئیں گے؟ وہ آپ کے کیسز نہیں لگنے دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عید سے پہلے آئیں گے، اور بغیر عدالتوں کے کون چھوڑے گا؟ کوئی قانونی نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے۔ عدالت میں کیس لگے گا، پھر 9 مئی کے کیسز میں ان کی گرفتاریاں بعض میں کی ہیں بعض میں نہیں کی ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے پولیس بار بار آ رہی ہے۔ اب پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے یعنی آپ کے پاس کوئی اور شواہد اور شہادت نہیں رہی، تو اب آپ کہتے ہیں کہ چلے جی ملزم خود اگر پولیگرافک ٹیسٹ میں اعتراف کر لے تو وہ ہم کہیں گے کہ جی دیکھیں خود مان لیا۔ اب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی ملزم اس کو وہ سیلف انکریمنیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت میں بھی جا کے اعتراف جرم کر لیں اور بعد میں اس سے مکر جائیں تو اسے اعتراف جرم کی بھی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر آرٹیکل 15 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ کوئی کسی ملزم پہ اپنے خلاف بیان دینے کے لیے کوئی دباؤ ہی نہیں ڈالا جا سکتا، اور اگر دباؤ میں پولیس کے سامنے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس بیان کو سرے سے قانون ایکنالوج ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ چیلنج کریں نا پولیس کی اس عمل کو، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خان پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہے، خان پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہے، شرم تمہیں آنی چاہیے کہ تمہارے پاس کوئی شہادت ہی نہیں رہی، بات آ گئی خان کے اپنے بیان پہ، تو خان خود مانے گا تو آپ پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں پولیگرافک ٹیسٹ میں اس نے اعتراف کر لیا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ میں بھی